کا بنایا ہے. اللہ سے محبت زیادہ ضروری ہے, اللہ کا خوف زیادہ ضروری ہے؟ محبت اور خوف دونوں ہی ضروری ہیں. مسئلہ نمبر 9 میرا ریکارڈ ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اطاعت. البتہ اگر آپ یعنی قرآن کی تھیم کے تحت دیکھیں نا, تو خوف والا ایلیمنٹ غالب ہونا چاہیے محبت کی نسبت, کیونکہ اس سے انسان کا قبلہ صحیح رہتا ہے. قرآن میں بھی زور خوف پہ ہے, محبت پہ اس کی اعتبار سے بہت کم زور ہے, خوف پہ ہی ہے. اللہ کا تقوی, خشیت, یہ سب کچھ. اسی طرح علم حاصل کرنے میں زیادہ ٹائم صرف کریں یا عبادت میں؟ علم میں ہی زیادہ کریں جی. اگر ٹائم صرف کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی عبادت بغیر علم کے فائدہ مند نہیں ہے, اور کوئی علم عبادت کے بغیر بھی علم حاصل کر کے اس کو پریکٹیکلی پھر یوز بھی کریں. یہ دونوں چیزیں دیکھیں سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. علم اور عمل دونوں ہی ضروری ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں ہی ضروری ہیں, دونوں جی. اچھا, اب جیسے بہت سے لوگ عربی نہیں آتے تو وہ عربی میں بار بار مطلب سمجھ میں نہیں آتی عربی میں قرآن پڑھنا بہتر ہے یا اپنی زبان میں وہ ترجیح دیں کہ اپنی زبان میں پڑھیں تاکہ پہلے تو سمجھ لینا ایک دفعہ اردو میں, پھر سمجھ لیں اور عربی بھی سیکھ لیں. ایک بار پڑھ لینا اردو میں جلدی جلدی مرنے سے پہلے تاکہ پتہ چل جائے. یہ جن کو عربی آتی ہے ان کو بھی یہ مشورہ دوں گا. اچھا, کیونکہ ان کی زندگی میں بھی یہ لمحات نہیں آتے ہیں, وہ عربی میں پڑھتے رہتے ہیں. حافظ قرآن کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو جب ٹائم ملتا ہے وہ کہتا ہے یار میں جڑا بھولیا نا وہ یاد ہی کر رہا ہوں, بس اس پاس تو دھیان نہیں آتا کہ میں ترجمہ بھی پڑھ لوں. اچھا, آپ یہ بتائیں آپ کی نظر میں کس کی خدمات زیادہ قابل ستائش ہیں, محدثین یا فقہا؟ دیکھیں جی, جو محدثین فقیہ بھی ہے نا ہم ان کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. جیسے امام بخاری ہیں, حدیثیں لکھتے ہیں ساتھ اس سے فقہ بھی نکالتے ہیں, تو یہ کوئی اپوزٹ ورڈ نہیں ہے. یہ یعنی آپ سمجھ لیں دونوں چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں. باقی ایسا فقیہ جو محدث بھی ہو وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں جی. اچھا, نماز ٹوپی کے بغیر زیادہ بہتر ہے ٹوپی کے بغیر؟ وہ ٹوپی کے ساتھ ہی ٹوپی کے بغیر؟ میری ٹوپی اور سر ڈھانپنے کے ساتھ ہی سنت ہے. میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, عمومی عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا, آج کے دور میں ضروری کیا چیز ہے, امر بالمعروف ہے یا نہی عن المنکر ہے؟ نہی عن المنکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور نہی عن المنکر پہ, امر معروف پہ کم ہے. لیکن وہ کرے گا کون؟ وہ ہر بندہ جو حکومت وقت ہے وہ ہاتھ سے کرے گی, علماء جو ہے قلم سے اور زبان سے کریں گے, اور آپ بھی اسی طرح کریں گے اپنی زبان سے. عام آدمی تو عام آدمی کے لیے نہی عن المنکر کو طریقہ کار بتائیں کس طرح کریں, مطلب وہ تو پھر عمل بالمعروف کی طرف اپنے حلقہ اثر میں کریں نا, اپنے بیوی بچوں پہ, رشتہ داروں پہ, اور دفتر میں جہاں جاب کرتے ہیں وہاں برائی دیکھتا ہے تو وہ ہائی لائٹ کریں. اچھا, آپ یہ بتائیں, آپ کا تجربہ زیادہ ہے کہ آج کے دور میں نیکی کرنا زیادہ مشکل ہے یا گناہ سے بچنا؟ دنیا میں ہمیشہ گناہ سے بچنا زیادہ مشکل رہا ہے. نیکی کرنے کی ایس سچ کوئی اہمیت نہیں ہے فرائض کے علاوہ, جو ہے اس پہ کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا پورا ایمفسائز فرائض کے بعد گناہوں سے بچنے پہ ہونا چاہیے. اس میں امام غزالی نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جیسے ایک تالاب ہے اور وہ آپ نے پانی کا اکٹھا کیا اور اس میں گٹر کا پانی بھی آگے شامل ہو رہا ہے گندگی کا, اور آپ اس کو بند نہیں کر رہے اور تالاب میں پانی جمع کیے جا رہے ہیں اور وہ دوسری طرف سے تعفن پھیل رہا ہے. اس کی بجائے اگر آپ تھوڑا پانی رکھ لیں اور گٹر کا بند کر دیں تو نیکی فرائض کے علاوہ جتنی نیکی ہیں وہ فضول ہیں اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے. وہ آپ کے کوئی کام نہیں آنی ہے جب تک آپ گناہ کبیرہ اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں بچتے. اسی پہ ایمفسائز کرنا چاہیے. اچھا, وتر لیٹ پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جی بہتر ہے, لیکن آپ اس میں تینوں طریقے سے ثابت ہے ترمذی میں, رات کے اول پہ, سینٹر میں, آخر. مطلب مصروفیات لوگوں کی اس طرح ہوتی ہیں کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں تو ہو بھی جاتے ہیں. بہتر ویسے یہ ہے کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. ہم جس طرح کے جیسے حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے تلقین کی تھی, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. اچھا, بدعت حسنہ کی کوئی مثال ہے آپ کے پاس ایسی کوئی؟ بدعت حسنہ نہیں, سنت حسنہ کے اوپر میں نے لیکچر دیا ہے. یہ ویڈیو جو بن رہی ہے سنت حسنہ ہے, یہ میں نے گھڑی باندھی, یہ سنت حسنہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر سنت حسنہ ہے, بخاری مسلم کی کتابیں سنت حسنہ ہے, سافٹ ویئر سنت حسنہ ہے. یہ سنت حسنہ ہے, بدعت حسنہ نہیں ہے. اور یہی مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, اچھی بدعت نہیں, طریقہ جاری. وہ پوری حدیث کیا ہے کہ آپ سے کچھ غریب صاحب آئے, آپ نے اپیل کی, ایک بندہ گھر سے پوری بوری اٹھا کے لا کے مسجد نبوی میں رکھی اور اس کو دیکھا دیکھی اوروں کو ہمت ہوئی, آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. وہ ادھی حدیث بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اچھا طریقہ جاری. ایک شادی ہے ایک سے زیادہ جو آپ کو سوٹ کرتی ہے, اگر ایک سے زیادہ کرنے سے ایک بھی باقی نہیں رہتی ہے تو پھر تو قطعاً یہ رسک نہ لے, اور ادروائز ٹھیک ہے. کوئی اسلام نے اس پہ زور نہیں دیا کہ آپ نے ضروری ایک سے زیادہ کرنی ہے, اس پہ کوئی زور نہیں ہے. اچھا, نفلی روزہ زیادہ بہتر ہے نفلی صدقہ؟
سر صدقے کا تو کوئی ایکویلنٹ ہی نہیں ہے. روزے کا تو پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میں اپنی بیوی سے بھی اگلے دن کہہ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے آسان طریقہ پیٹ عبادت کا وہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہے, جو قبول ہی ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ہم جب دے رہے ہوتے ہیں ہم اناؤنسمنٹ تو نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے کب کہنا ہے کہ اناؤنسمنٹ کر دو فلاں مسجد میں اس بندے نے یعنی اتنے پیسے دیے. آپ جب کسی غریب آدمی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے, آپ کسی کو بتاتے نہیں. اتنی آسانی سے یہ نیکی, اور اس کو کرتے آپ کو کوئی کوفت بھی نہیں ہوتی, تھوڑے سی صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے. روزہ رکھنے کے لیے اتنی مصیبت کاٹنی پڑتی ہے, صبح اٹھنا ہے, پورا دن بھوکا رہنا ہے. اور روزہ تو عشر شیر بھی نہیں صدقہ اور خیرات کا. سر صدقہ خیرات کا تو کوئی ایکویلنٹ نہیں. قرآن میں مجھے بتائیں نماز کے بعد سب زیادہ زور کس میں ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ. بلکہ قرآن کا تانا بانا ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے. نفاق کا علاج انفاق, جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ایک الف لگا لو. نفاق کہتے ہیں نا دل میں جو یعنی دورہ پن آ جائے دنیا کی محبت کی وجہ سے, اس کا علاج انفاق, اللہ کی راہ میں خرچ. میں کہتا ہوں دنیا کی آسان ترین نیکی اور سب سے بڑی نیکی اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہے, لیکن آرام کا نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زمینیں ہتھیا کے اور پیسے آپ جناب لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ کا میں دسترخوان چلا رہا ہوں روزانہ کا. وہ نہیں. یہ آرام کی کمائی سے میں جو ہوں وہ جناب میں نے ہاسپٹل کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے, گانے کی کمائی ہے اور ہاسپٹل چلا رہا ہوں. میں نام نہیں لے رہا, آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا. صحیح. اچھا, عورت کی نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے مسجد میں؟ آج کے دور میں تو مسجد میں جانے سے بالکل اوائڈ ہی کرنا چاہیے, خصوصاً جو حالات ہیں ابھی CCTV کیمرے اور یہ وہ موبائل. اور ویسے بھی اس میں ابو داؤد ترمذی میں حدیثیں موجود ہیں. مسند 161B میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ گھر میں بھی عورت کی نماز سب سے بہترین نماز گھر میں ہے, اور گھر میں بھی کوٹھڑی میں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد پھر کمرے میں, اور پھر بالکل آخری درجے کی صحن میں. عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے. عورت کہتے ہیں عربی میں چھپانے کی چیز. اچھا, صلہ رحمی پیسے سے زیادہ بہتر ہے اخلاق سے؟ اور سر پیسے سے ہی. اخلاق تو بڑی مشکل چیز ہے. اخلاق بہت مشکل چیز ہے. کیسے کریں گے آپ؟ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اخلاق تو آج کسی کو شو کریں وہ کہتا ہے تھلے لگ گیا میرے, ایسے بہت اچھی بات ہے. اخلاق سے ہو تو بہت اچھی بات ہے, اس میں تو خرچے ہی کو نہیں آتا. لیکن وہ خالی کھلی اخلاق سے کوئی نہیں خوش ہوتا. کہتے کو پیسہ بھی لاؤ سر, گلے نہیں پورا کر دیتا ہے. اچھا, مسواک یا ٹوتھ پیسٹ؟ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور میرا تو اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ مولویوں نے مسواک کے اوپر زور دیا ہوا ہے, دانتوں کی صفائی پہ زور نہیں دیا ہوا. ان سے پوچھیں یہ مسواک ان لوگوں کے لیے تھی جن کی غذائیں بڑی نارمل تھی. جو آج کل ہم جس طرح کی یہ لیچڑ قسم کی غذائیں کھاتے ہیں اور وہ اس کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں اور ایسی لیسدار چیزیں ہیں, اس میں تو ٹوتھ پیسٹ کرنا بسا اوقات اور ماؤتھ واش استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور اسلام میں دانتوں کی صفائی کے اوپر زور ہے, مسواک کے اوپر نہیں ہے. اب ان کی پھکی بھی علماء کو میں نے دی ہے. ان سے پوچھے کہ نبی علیہ السلام صابن استعمال کرتے تھے یا مٹی استعمال کرتے تھے نہانے کے لیے؟ مٹی. لیکن مٹی پہ کبھی زور نہیں آپ کو نظر آئے گا. مسواک پہ نظر آئے گا. ادھر بھی لٹکائی ہوئی ہوگی, ادھر بھی لٹکائی ہوگی, کان پہ بھی رکھی ہوگی. اور مسواک انہوں نے اس طرح پریزنٹ کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں یار کڈی وڈی سنت ہے مسواک. پھر مٹی کے اوپر بھی آپ زور دیں نا. ادھر کہیں گے نہیں جی مسجد تو صفائی تھا تو ہم وہ. ٹوتھ برش کرنا اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کا بھی ثواب ہے مسواک کی طرح. مسواک کی طرح, جتنا نہیں میں کہہ رہا, میں مولویوں سے بچنے کے لیے کی طرح, یعنی اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی. مجھے لگا تھا آپ کہیں گے کہ برابر ہی. میں آپ سے ڈرتا نہ ہوں تو میں زیادہ ہی کہہ دوں, کیونکہ بعض اوقات صفائی ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے مسواک کی نسبت. اور آج کل تو اتنی ڈینجرس قسم کی مسواکیں آئی ہوئی ہیں جو کیمیکلز کے اندر ان کو سٹور کیا ہے انہوں نے پلاسٹک کے اندر. میں تو 2-4 بار رسک لیا تو میرے تو ہونٹ ہی کتنے دن آپ دیکھیں پتہ اسپرٹ لگایا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو پیکٹس میں بک رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو ہونٹ ہی چھیل کے رکھ دیتی ہیں. اور دیکھیں اللہ کو بھی یہ بات پتا تھی اور دانتوں کی صفائی پہ ہی زور دیا گیا. آج مسواکیں مینج نہیں ہو رہی ہیں اس طریقے سے. اگر ہر بندہ مسواک لینا شروع کر دے نا, یہ دکانیں تھوڑی پڑ دیں گی آپ کے لیے. یہ ٹوتھ برش یہ جو مشینیں بنا کے, جیسے آج موچی اگر آپ کی جوتیاں بنا رہے ہیں پھر تسی نہ ننگے پیری پھرو گے. یہ مشینوں کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے.